محبتوں نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. دو اہم باتیں, دو مختلف خبریں. میں پہلے اس پر نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن کافی دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ بات کریں اس پر. میں نے کہا ایسے ہی پھر پولیٹیکل بات ہوگی, کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں, لیکن چونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے بات کی تھی, ریکویسٹ کی تھی پولیٹیکل لیڈر سے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں. لیکن بہت افسوسناک خبر کہ جب شیخ رشید صاحب کو اریسٹ کیا گیا, ان کو تھانے لے کر جایا گیا اور پھر ان کو کچہری ایفٹ میں پیش کیا گیا, تو وہاں پر انہوں نے خود بذات خود, یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ان کے چاہنے والے نعرے, لیکن انہوں نے بڑا ہی ایبیوسو لینگویج استعمال کی اور بڑی گندی گندی گالیاں نکالی. تو یہ مطلب بڑی افسوسناک خبر ہے. ایک 16-17 دفعہ وہ منسٹر ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور آخری ان کی جو منسٹری تھی بڑی امپورٹنٹ تھی, انٹیریئر منسٹر تھے, اور ایک وزیر داخلہ جو کہ نہایت ہی امپورٹنٹ منسٹری ہے, بڑی اہم منسٹری ہے. اور اس میں دیکھیں وہ ایک تو انہوں نے ایک محکمے نے سیل کی پراپرٹی اور اس کی وائلیشن کرتے ہوئے وہ وہاں پر انہوں نے اس کو خود سے ہی ڈی سیل کر کے اور اس پراپرٹی میں قیام پذیر ہو گئے. تو جب پولیس نے ایکشن لیا ایف آئی آر کے بعد, تو انہوں نے خود ایک ٹھیک ہے, ایک اگر وہ رائٹ پر تھے تو کورٹ سے ان کو فیور مل جاتی. انہوں نے بتایا بھی کہ میرے پاس وہ ہے, اس کی رجسٹری کورٹ میں پریزنٹ کرتے, وہ ڈی سیل عدالت حکم دے دیتی, لیکن انہوں نے وائلیشن کی اور پھر وائلیشن کرتے ہوئے وہ گھر میں قیام پذیر ہو گئے. جب محکمے نے ان کی وائلیشن پر ایف آئی آر کٹائی تو پھر وہ بلاول کو اور زرداری صاحب کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بڑی غلیظ قسم کی گالیاں دیں. تو یہ مطلب کس قسم کی پولیٹکس ہے اور کس قسم کی شخصیت ہے, تو میں بڑا حیران ہوا اور مجھے شوق بھی پہنچا, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی ایبیوسو لینگویج جو ہے وہ شیخ رشید صاحب جیسی شخصیت جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, اور انہوں نے بتایا بھی کہ میں جناب وہاں پہ جو سپیچ کی کہ میں اس طریقے سے ہراول دستہ رہا ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے یہ زیب دیتی ہے بات. اور دوسری امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک پھر قوم سے خطاب کیا اور اس میں بات کی کہ جیل برو تحریک کا آغاز کر رہا ہوں. اپنے انہوں نے جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں, سپورٹر ہیں اور ان کے فالوورز ہیں, فینز ہیں, ان کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ اپنی گرفتاریاں دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ان کی کیا پلاننگ ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو ان کو ہی پتہ ہوگا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے اس کے جو ایشوز ہیں, مہنگائی اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی عجیب و غریب قسم کی شرائط, اور بہت معاملہ ڈالر بے قابو ہو گیا ہے, گولڈ کی پرائس بہت زیادہ ہو چکی ہے اور پیٹرول کی پرائس بہت زیادہ ہو چکی. یہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کی کون بات کرے گا؟ جو اپوزیشن ہوتی ہے, یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں ہیں, اور انہوں نے اسمبلیاں خود سے 2 صوبوں کی جہاں پر ان کی گورنمنٹ تھی وہ تحلیل کر دی. اس کا اب جو بھی پروسیس ہے کانسٹیٹیوشنل, اس میں وہ جب بھی الیکشن ہوں گے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. لیکن اس قسم کی وہ جو ڈسٹرکشن, تخریب کاری والی جو بات ہے, تو میرے مطلب اس میں اب میں کیا کروں, عوام باشعور ہے, میرے ویورز باشعور ہیں, میں ایک بات صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں
اور اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں کہ جورسٹک اوپینین کہ اس وقت جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے اس میں کنسٹرکٹیو بات ہونی چاہیے. جیسے پرائم منسٹر نے اے بی سی بلائی ہے تو اس میں آپ شرکت کریں, اپنا موقف بیان کریں کہ جناب یہ بات ہے, پاکستان کو جو اس وقت جو معاشی مسائل سے آخر کس نے نکالنا ہے. اور ماضی میں بھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک بڑا مطلب ان کا ایک 8-10 سال آپس میں شدید سیاسی اختلاف رہا, لیکن ایک وقت آیا تھا پھر ان کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت پڑی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اس قسم کے ایک چارٹرڈ کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ایک پی ایم ایل این ایک اینٹی ہے, باقی پی ٹی آئی ایک اینٹی ہے, یہ ایک مطلب دو رائے ہے ہی نہیں اس میں. لیکن بہرکیف یہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا, آپس میں بیٹھ کر ایک چارٹرڈ پر سائن کریں, اور اس وقت جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں ان سے نکلنا ہے, ان سے بہرحال نکلنا ہے. اور اس کے لیے آئی وڈ سجیسٹ ٹو آل پولیٹیشینز, ریسپیکٹیبل پولیٹیشینز, کہ بیٹھیں اور مذاکرات کریں. اور یہ ارجنٹ نوعیت کا کام ہے, ارجنسی ہے اس میں ویٹ نہیں ہے, انتظار نہیں ہے, کیونکہ ایک ایک لمحہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ہر گزرنے والا لمحہ جو ہے وہ عوام کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے, ہیل اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے پولیٹیشینز آپس کے سیاسی اختلافات ختم کر کے, ہاں ٹھیک ہے اپنا نظریہ رکھیں اور دوسرے کے نظریے کا احترام کرتے ہوئے ایک آپس میں بیٹھ کر ایک چارٹرڈ آف ڈیموکریسی جیسے ماضی میں ہوا تھا ویسا آپ فوری طور پر اس پر عمل کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ میری بات پازیٹیو ہے, اور میں نے جتنے بھی اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے ان کو بتایا کہ یہ میں آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہوں, تو یہ تھرو کر رہا ہوں, تو اس کو سب نے اپریشیٹ کیا. تو ویڈیو میری یہ اچھی لگے تو اس کو سپریڈ کریں, اتنا سپریڈ کریں کہ جو یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان تک یہ میری بات پہنچ جائے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور وے سے یہ بات ان تک پہنچائیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنا سکیں, اور جو مختلف بحران میں یہ پھنسا ہوا ہے اس کو ہم مل کر نکالیں. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.